اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلا سبق دہرا لیتے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا کہ یہ دیکھیے ڈبیاں بنی ہوئی ہیں، ہر ڈبی کے اندر 2 حروف ہیں۔ نیچے کی ایک ڈبی میں 2 حروف ہیں اور یہ نچلی لائن میں ایک ہی ڈبی کے اندر 3 حروف ہیں، اور پھر یہاں ایک حرف ہے۔ یہاں پہ بھی 3 حروف ہیں، اس میں بھی 3 حروف ہیں، اس میں بھی 3 حروف ہیں، اس میں بھی 3 ہیں، یہاں 4 ہیں۔ ان کا مطلب مخارج ہے، یہ مخرج ہے، یعنی کہ کس طرح وہ حروف خارج ہوں گے۔ عربی میں عربی کو اچھی طریقے سے پڑھنے کے لیے ان مخارج کا آپ کو آنا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے یہ ڈبیوں میں تقسیم جو ہوئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے جو مخرج ہیں وہ ملتے جلتے ہیں اور ان کی پہچان بھی کرانی ہے۔ بعض اوقات ہم ان کو اسی طرح پڑھ لیتے ہیں جس طرح ہم اردو میں یا اپنی زبان میں بول رہے ہوتے ہیں، مادری زبان میں، جس کی وجہ سے وہ فرق ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں قرآن پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، یا ہم حروف کو اگر ادا کرتے ہیں تو ان کا اصل مخرج یا اصل معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ اگر کوئی سننے والا ہو تو اس کو بھی سمجھ نہیں آتے ہیں۔ بالفرض اگر آپ حج کرنے کے لیے جاتی ہیں یا کسی عرب کنٹریز میں جاتی ہیں تو وہ آپ کے لفظ کو اٹھا نہیں سکیں گے، وہ سمجھ نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ آپ جو جیسے اب ذال ہے، اس کو ہم اردو میں زال بولتے ہیں، حالانکہ عربی میں اس کا مخرج نرمی کے ساتھ زال کہا جاتا ہے، زال۔ اگر آپ زال کہیں گی تو پھر آپ زے بول رہی ہیں، یعنی سختی کے ساتھ اٹھا رہی ہیں، حالانکہ یہ زے ہے، یہ زال ہے، یہ وا ہے۔ اب ہم اس کو بولتے ہیں اردو میں عین، حالانکہ عین نہیں ہے، یہ عین ہے، اور یہ عربی میں کہا جاتا ہے۔ اگر آپ عین بولیں گی تو آپ کا مخرج وہ اصل میں حرف نہیں آئے گا۔ اب اینک بولتے ہیں ہم لوگ تو وہ عین ہوتا ہے، حالانکہ عینک اردو میں اگر عینک بولیں گے تو وہ تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے، فرق اسی طرح ہے۔ لیکن اگر آپ عربی میں بتائیں گے اینک بولیں گے تو وہ حمزہ اس طرف دیکھیے گا، یہ دیکھیے اس طرف وہ الف سے بنتا ہے اینک، ٹھیک ہے، اور عین کا مخرج کچھ اور ہے، عین ہے۔ اس طرح ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ ہم نے الف بولا ہے یا عین بولا ہے۔ اینک ہم نے الف کو اٹھا لیا، اور عین یعنی دیکھیے الف اور حمزہ، الف اور حمزہ ان دونوں کی آواز ایک یکساں ہے، ایک جیسی ہے۔ اگر یہ کہیں بھی آئے گا تو یہ جھٹکے کی صورت میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور الف بھی جھٹکے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ الف کا جو مخرج ہے، آواز ہے، وہ اور حمزہ کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ عین بولتے ہیں تو وہ عین ہی ہونا چاہیے، نہ کہ حمزہ ہو یا الف ہو، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ اس کو دہرا لیتے ہیں پچھلے سبق کو۔ اب غور سے اس کو دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حروف دونوں ایک ساتھ اگر ایک ڈبی کے اندر موجود ہیں تو ان کا مقصد یہ ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان کی حالت ان حروف کو ادا کرتے ہوئے کیسی ہوتی ہے، اور یہ یکساں ہوگی، ایک جیسی ہوگی، اسی لیے ان کو ایک ہی ڈبی میں رکھیں۔ جیسے حمزہ اور ہا یہ مختلف ہیں، لیکن ان کی گونج سینے میں آتی ہے، چھاتی میں جس کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، حمزہ حمزہ ہا، حمزہ ہا، عین ہا، عین ہا، غین خا۔ حالت دیکھیے گا، زبان کی حالت، زبان کا پچھلا حصہ، زبان کا اگلا حصہ، نوک، زبان کے سائیڈ، ٹھیک ہے، یہ استعمال ہو رہی ہے، اور کہاں کہاں لگ رہی ہے، کس کس حالت میں ہوتی ہے۔ جب آپ اس کو ادا کرنا شروع کریں گی تو زبان کی حالت کو غور کیجیے گا۔ یہ دیکھیے، قاف کیف، قاف کیف، جیم شین یا، ضاد لام نون
را، تا، دال، طا، ثا، ذا، ظا، زا، سین، صاد، با، میم، واو، فا۔ یہاں تک تو آپ کو میں نے دوبارہ ریویو بھی سمجھا دیا، بتا دیا۔ اب اگلا جو ہے سبق اس کی طرف غور سے دیکھیے گا۔ وہی حروف آگے پیچھے ہو کے نیچے آ رہے ہیں۔ اب نقطے والے حروف بھی دیکھ لیجئے، خا، صاد، ضاد، ضاد، غین، قا، قاف، ضا۔ دیکھیے یہ سارے موٹے حروف، موٹا کر کے جس کو ہم بول لیتے ہیں خا، اور یہاں ہونٹوں کی شیپ بھی دیکھتے رہیے گا، صاد، ضاد، غین، قا، قاف، ضا۔ ہونٹوں کی شیپ ایک ہی لائن جو ہے یہاں ایک ہی ڈبی کے اندر ہی سارے حروف ہیں۔ اب یہاں دیکھیے گا، یہاں آپ نے نہ صرف ان حروف کی پہچان کرنی ہے بلکہ ان میں ہونٹوں کی اور زبان کی حالت کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ثا، ذال، ظا، زا، سین، صاد، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ جو 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ عربی کے حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، یہ آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ تا، طا، آپ ان کے صورت، ان کی شکلیں بھی چینج ہیں، ان کا مخرج بھی چینج ہے، اس لیے دھیان رکھیے گا۔ تا کہا جائے تو وہ اس طرح آئے گا، طا کہا جائے تو وہ اس طرح لکھا جائے گا۔ طا ایسے ہوتا ہے، تا ایسے ہوتا ہے، ثا ایسے ہوتا ہے، سین ایسے ہوتا ہے، صاد ایسے ہوتا ہے۔ یہ میں ان کے لیے بھی بتا رہی ہوں جو میری بہنیں، میری بچیاں پڑھی ہوئی نہیں ہیں۔ ہا، ہا، اب ان دونوں کا فرق دیکھیے، ہا، ہا، ہا حلق سے نکل رہا ہے اور ہا کی آواز سینے میں گونج رہی ہے۔ ذال، زا، وا، ضاد، ان کے دیکھیے یہ نقطوں والے ہیں، ان میں سے کون سا نرمی سے پڑھا جائے گا، کون سا سختی سے پڑھا جائے گا، کون سا موٹا پڑھا جائے گا۔ ذال، زا، وا، ضاد۔ اگر آپ حروف پہچان جائیں گی کہ یہ ذال ہے، یہ زا ہے، یہ وا ہے، یہ ضاد ہے، تو آپ ان کو پڑھنا بھی آسانی سے سیکھ جائیں گی۔ ان کی پریکٹس کرتے رہیے، دن میں 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ روزانہ اپنا قاعدہ اٹھا کر ضرور پڑھا کریں تاکہ ان کا مخرج ادا ہونا شروع ہو جائے۔ جیسے باقی گھر کے سارے کام ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کو بھی لازم کر لیجئے۔ عین، حمزہ، عین دیکھیے گا اس کی شیپ، اس سے دھوکہ مت کھائیے گا۔ حمزہ اس طرح لکھا جاتا ہے، عین مکمل لکھا جاتا ہے اس طرح، اس لیے اس کو عین مت سمجھیے گا۔ حمزہ کی ہمیشہ حالت آپ کو اسی طرح نظر آئے گی، جبکہ عین کی صورتیں یہ والا حصہ آپ کو ویسے ہی نظر آئے گا، لیکن دوسرے حروفوں کے ساتھ یہ اپنی شکل چینج کر لیتا ہے، نیچے والا ختم ہو جاتا ہے، لیکن حمزہ اور اس میں یہی فرق ہے۔ عین آگے چل کے یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حمزہ کس کنڈیشن میں رہتا ہے اور عین کی حالت کیسے بدلتی ہے۔ قاف،
कैफ, कॉफ, कैफ, कॉफ इस तरह मोटा पढ़ने से पता चल जाता है कि इसके ऊपर दो नुक्ते हैं। और कैफ ये इसको अक्सर जो है वो हम इस तरह भी लिख लेते हैं, काफ डंडे वाला कहते हैं। तो अरबी में इस तरह भी लिखा जाता है, इस तरह भी लिखा जाता है। ये आगे चल के इंशाल्लाह सीखेंगे। आज का सबक यहीं तक है और रोज़ाना मेरी सबसे गुजारिश है कि वो रोज़ाना इसको 2 से 3 मरतबा रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस किया करें और लाजिम इसको पढ़ा करें। इंशाल्लाह अब नई तख्ती के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।